بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ایسے معجزات شیئر کریں گے جنہیں سن کر یقیناً ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیسے ایک مردہ جانور نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی میں باہر نکلے۔ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال باہر پھر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کیا ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک لگی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا، مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی اس لیے باہر نکل آیا ہوں، بیٹھا نہیں جا رہا۔ آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک لگی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا۔ ان صحابہ نے کہا، چلو باہر چل کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، یہ زمانہ سردیوں کا ہے، علی جاؤ، جا کر اس کھجور کے درخت سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، ہمیں کھجوریں دو۔ کھجور تو گرمی میں آتی ہے اور یہ زمانہ سردی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے۔ آگے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ وہ دوڑتے ہوئے گئے، کہا، اے کھجور، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، تازہ کھجوریں دو۔ پتوں سے کھجوریں گرنے لگی، تازہ تازہ۔ مدینے کی بات ہے، ایک بدو گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ کہنے لگا، کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہیں جو آسمان کی خبریں بتاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ ہیں؟ تو وہ بدو وہاں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگا، تو ہی نبوت کے دعوے کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں، میں وہی ہوں۔ اس نے کہا، اگر میری قوم نے تیرے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا، میں تمہیں برے طریقے سے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عمر صبر کرو، تمہیں پتا ہے درگزر کرنا نبوت کی نشانی ہے۔ ہم تو درگزر چھوڑو، ایک کی 10 نہ سنا لیں تو صبر ہی نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بھائی بدو، میری مجلس میں آ کے تو میری بے اکرامی کرے، یہ بات مناسب تو نہیں۔ اور وہ بدو آگے سے کہتا ہے، اچھا، آگے سے باتیں بھی بناتے ہو۔ وہ ایک گوہ شکار کر کے لایا ہوا تھا اور اسے اپنے اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ غصے میں آیا، اس کو کھولا اور آپ کے سامنے پھینکنے لگا۔ میں تیری نبوت کو نہیں مان سکتا جب تک یہ گوہ تیری نبوت کی گواہی نہ دے۔ اب گوہ تو مری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گوہ، گوہ کیا بولی؟ میں حاضر ہوں، لبیک، میں حاضر ہوں اور میری سعادت ہے، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کے انسانوں کو مزین کر دے گی، میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ گوہ کہتی ہے۔ اب یہ بات بدو بھی سن رہا ہے اور صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں کہ مردہ گوہ بول رہی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، میں اس کی تابع دار ہوں جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، میں اس کی غلام ہوں جس کے مسخر کردہ راستے سمندر میں ہیں، میں اس کی غلام ہوں جس نے جنت کو اپنی رحمت کی جگہ بنایا ہے، اور میں اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتی ہوں جس نے دوزخ کو انسانوں کی بربادی کے لیے بنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ سب سن رہے ہیں، یہ بدو بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میں کون ہوں؟ گوہ کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اور اس طرح اس مردہ گوہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے 2 اونٹ سرکش ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے چلو۔ آپ گئے تو دروازہ بند تھا۔
ایک اونٹ سامنے کھڑا تھا، بلبلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے فرمایا دروازہ کھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، تم دروازہ کھولو۔ جب اونٹ کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسی سے باندھ دیا۔ دوسرے کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی طرح آیا اور آپ کے قدموں پر سر ڈال دیا۔ آپ نے اس کو بھی رسی سے باندھ دیا اور فرمایا اس کو بھی لے لو، اب یہ بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب درختوں کے پاس سے گزرتے تو درخت کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہی حال پتھروں کا بھی تھا۔ آپ پیشاب کرنے نکلے، دیکھا تو جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی سی تھیں، ان کے پیچھے پردہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان جھاڑیوں سے کہو کہ آپس میں کٹھی ہو جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تو جھاڑیاں دوڑتی ہوئی آئیں اور آپس میں کٹھی ہو گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ واپس اپنی جگہ پر جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر فوراً واپس اپنی جگہ پر چلی گئیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بدو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے وہ ٹہنی، اگر میں اس سے کہوں کہ آ کر میری گواہی دے دے تو پھر مجھے نبی مانو گے؟ کہنے لگا ہاں مانوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت نہیں بلایا، اس ٹہنی کو اشارہ کیا آجا۔ وہ ٹہنی اپنی جگہ سے ٹوٹی اور کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر ایسے اتری کہ جیسے انسان کرتا ہے، اور پھر اپنے سرے پر چلتی ہوئی آئی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ٹیڑھی ہو گئی۔ ایک ٹہنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ پوچھا، اس نے 3 دفعہ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔